بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو یہ میں نے تھوڑی سی کاوش کی یہ نشست رکھنے کی، اس کا مقصد جو میرے ذہن میں تھا وہ صرف یہی تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو اور ان ساتھیوں کو جن کے ساتھ میرا ذہن ملتا ہے کہ ہم ایسی گفتگو کریں 5 6 10 15 20 25 30 منٹ جو ہم بیٹھیں کہ ہمیں اپنے مقصد حیات کا پتہ چل جائے۔ کیونکہ اگر کسی شخص کو یہ ہی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا، تو میں بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے صدمے کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس کا ادھر آنے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ یہ زندگی چلتی رہنی ہے، یہ محفلیں چلتی رہنی ہیں، ہر چیز چلتی رہنی ہے، لیکن اگر آپ اپنے مقصد کو نہ جان سکے اور روزے قیامت اگر آپ جا کے شرمندہ ہو گئے تو ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جانے کا کہیں بھی۔ تو اگر میں کسی گروہ سے، کسی ساتھی سے، کسی دوست سے، کسی بزرگ سے اگر میں محبت رکھتا ہوں تو یہ میری پہلی ڈیوٹی ہے تو اس کو میں وہ چیز بتاؤں جس کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا۔ اور اگر میں نہیں بتا سکا اور اگر مجھے پتہ ہے تو روزے قیامت اس کا میں خود ذمہ دار ہوں گا کہ میں نے اس کو یہ چیز کیوں ڈیلیور نہیں کی ہے، اس کے دماغ تک کیوں یہ بات نہیں پہنچائی ہے، کیوں میں اپنا وقت ہنسی مذاق اور ٹھٹھے میں ضائع کرتا رہا ہوں۔ تو میں یہ گناہ اپنے ذمہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ جن لوگوں کی، جن بزرگوں کی اور جن نیک روحوں کی میرے ساتھ قدم بہ قدم ہے، جو میں یہ لفظ بالکل کہوں گا کہ قدم بہ قدم ہے جو میرے ساتھ، اور جن کی طاقت سے میں ادھر کھڑا ہوں، ان کو کبھی شرمندہ نہیں کروں گا۔ جو نالج اور جو علم، جو روشنی، جو قرآن کا علم، جو حدیث کا علم انہوں نے مجھے دیا تھا، میں بڑی جلد ٹائموں میں فوکسڈ مینرڈ کے ساتھ آپ کی طرف منتقل کر دوں گا۔ تو بھائی، مسلمان کی زندگی کا مقصد جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تو یہ تین آیتیں مبارکہ میں کلیئر کر دیا۔ هو الذی ارسل رسول بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کر المشرکین۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 آیتیں ہیں، ایک جگہ پہ کہا مشرکین، دوسری جگہ پہ کہا کافرین۔ تو یہ 2 لفظ بولے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ دنیا کے تمام باطل ادیانوں پہ، دنیا کے تمام باطل نظاموں پہ، دنیا کے تمام مین میڈ قوانین پہ اللہ کے اس نظام کو غالب کر دو جس سے بنی نوع انسان کو آسانیاں ملیں گی، جس سے بنی نوع انسان کو سکون ملے گا، جس سے بنی نوع انسان کو امن ملے گا، جس سے بنی نوع انسان کو اخوت ملے گی، جس سے بنی نوع انسان کو وہ مقام ملے گا جو قرآن مجید کی شکل میں، جو حدیث مبارکہ کی شکل میں، جو اللہ کے نیک بندوں نے اپنی ساری زندگیوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ پیغام آپ کو منتقل کر دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ اسلام کا پیغام تھا۔ اسلام کے معنی ہی روزے اول سے کوئی ابہام نہیں تھا، ان معنیوں میں کوئی ذو معنی گفتگو نہیں تھی، ان معنیوں میں اسلام کے معنی امن اور اسلامتی کے تھے۔ اگر وہ قرآن کی آیت جو کہ تمام کی تمام امن کو پیدا کر رہی ہیں، اور وہ صحیح حدیث تمام کی تمام امن پیدا کر رہی ہیں، تو اور وہ چیزیں جو دوسرے لوگ آپ کی طرف منتقل کر رہے ہیں، اگر ان میں امن پیدا نہیں ہو رہا تو وہ ادرو قرآن صحیح نہیں ہے، وہ ادرو حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے نظام کو پوری کائنات سے غالب کر دو، چاہے مشرکوں کو برائی کیوں نہ لگے۔ تو اس کے لیے اسٹرگل تھی جناب۔ اب غالب کیسے کرنا تھا؟ دو چیزیں اس میں کلیئر کٹ ہیں، ایک آپ کی جان کی قربانی ہے، ایک آپ کی مال کی قربانی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، فرما دیا، جس جنت کے آپ چکر میں پڑے رہتے ہیں، معاف کیجئے گا، جس جنت کے چکر میں میں اور آپ پڑے رہتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے تو مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کا سودا کیا۔ پہلے نفس کی بات کی، بعد میں مال کی بات کی۔ بھائی ہلکان کرنی پڑے گی یہ جان،
بھائی آپ کو اپنا مال دیانتداری سے ہلکان کرنا پڑے گا. جب میں جان کی بات کروں گا تو پھر قربانی دینی پڑے گی عثمان غنی کی شکل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر قربانی دینی پڑے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں. پھر مالی قربانی دینی پڑے گی عثمان غنی کی شکل میں. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورے کا پورا مال، اپنی پوری کی پوری جان اللہ کے دین کو غالب کر دینے کے لیے میدان عمل میں رکھ دی. پھر جا کے اللہ نے ان کو عشرہ مبشرہ 10 ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ کا نام دیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ ان کو جنت کی میں آج بشارت دے کے جا رہا ہوں. اور اگر ان کو اتنے مشکل قربانیوں، جانی قربانیوں، بالی قربانیوں کے عوض میں یہ جنت ملی تھی تو یار آپ کس خام خیالی میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ غلط پٹی پڑھا دی ہے؟ آپ کو کس نے یہ لارے لگا دیے ہیں؟ وہ سارے کے سارے لارے ادرو قرآن غلط ہیں، وہ سارے کے سارے لارے ادرو حدیث غلط ہیں. جب قرآن غلط ہے پھر ہوش ناخن لینے پڑیں گے کہ ہمیں تو جنت بھی ایسے نہیں ملنی ہے. تو مسلمان تو جنت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا. مسلمان تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پیدا ہوا. جنت تو ہمارا سودا ہی نہیں تھا. یہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے، جیسے زندگی میں ہمیں مختلف کمپنیوں میں ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ریوارڈ دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں بونسز دیے جاتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو ایک ریوارڈ اور بونس کی شکل میں تھوڑا سا لالچ دیا تھا. اور معاف کیجئے گا، میری بات کو غلط نہ لیجیے گا، کیونکہ انسان کو تھوڑا لالچ دیں تو وہ میدان عمل کی طرف چلتا ہے. لیکن جو اللہ کے دین کو سمجھ جاتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو سمجھ جاتے ہیں، جو صحیح حدیث کو سمجھ جاتے ہیں، وہ اس لالچ میں بھی نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے لیے نکل پڑے ہیں، تو ہمارے لیے جو کرے گا ہم اپنی جان اور مال تیرے لیے وقف کر دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کر دیتا ہے. آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ حضرت علامہ مشرقی نے آپ کو بہترین نظام دیے. لوگ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، نہیں ہوں، یہ لیڈر تو ہے ہی نہیں ہے، یہ رہنما تو ہے ہی نہیں ہے، یہ صرف سیاست کے مورے ہیں جو سیاست کے نام پہ قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، لسانی بنیادوں پہ، برادری کی بنیادوں پہ اس ملک کو توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، وہ قوم کو جوڑ کے رکھتا ہے. اس کو کوئی لالچ نہیں ہوتا اقتدار کا، وہ اقتدار کی بھوک میں نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو جوڑنے کی بھوک میں ہوتا ہے. اس کا مدعا اور نقطہ صرف ایک ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ادر ہوئے قرآن اس نظام کو غالب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو غالب کرنے کے لیے تفریق تو ہو ہی نہیں سکتی. تفریق جب ہوگی تو اب غالب ہو ہی نہیں سکتے. وہ جوڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ قوم کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، وہ تمام اذہان کو اکٹھا کر دیتا ہے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر اس خطے میں اگر کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے، میں لگی لپٹی نہیں رکھوں گا، میں نام لوں گا تو وہ حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جہاد کا نام لیا تو ساری کی ساری پراپرٹی اللہ کے نام پہ وقف کر دی کہ کوئی کلیم نہیں لوں گا. میں وہ کام کروں گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف کیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا کے مکے کی پراپرٹی کلیم نہیں کی تھی مدینے میں. تو یہ ہمارا لیڈر تھا جس نے ہندوستان سے جب ادھر آئے تو انہوں نے بھی کوئی پراپرٹی اپنی کلیم نہیں کی ہے. اور میں 38 گاؤں کا وہ مالک تھا، 38 گاؤں کا مالک تھا. آج جو پنجاب یونیورسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی جگہ ہے. اس نے ساری کی ساری اپنی ساری کی ساری جائیداد اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے